نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر کلا یقیناً والقمر قسم ہے چاند کی واللیل اذ ادبر اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے والصبح اذا اسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے انہا لإحدى الکبر یقیناً وہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے نذیرا للبشر انسانیت کو ڈرانے والی ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر اس شخص کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے کل نفس بما کسبت رہینہ ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے گروی رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین مگر دائیں ہاتھ والے فی جنات یتساءلون وہ باغات میں سوال کرتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے ما سلککم فی سقر تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ المدثر کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کے اندر مجرمین کو ڈالنا ہے اور اس پر 19 نگران فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اور یہ 19 کی عدد کی حکمتیں کیا تھیں وہ بیان ہوئیں۔ چونکہ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ بعض بدبخت لوگوں نے جب یہ حکم سنا 19 فرشتوں والی بات سنی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر بتایا کہ جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور تمہیں احساس نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، یا کلا بمعنی حقا یقیناً سچی بات ہے اور پکی خبر ہے، والقمر قسم ہے چاند کی، یہ قسم بطور گواہ کے ہے، اور قرآن کریم میں ایسی کئی قسمیں موجود ہیں جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا والشمس وضحاہا وغیرہ ذالک۔ چاند گواہ ہے، رات گواہ ہے جب وہ پیچھے ہٹے، صبح گواہ ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ جواب قسم یہ ہے کہ انہا لإحدى الکبر
کہ وہ قیامت کی خبر یا دوزخ کی خبر بہت بڑی خبروں میں سے ایک ہے۔ چاند رات اور صبح کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک حکمت تو یہ ہے کہ چاند روزانہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا شاہکار ہے جو لوگوں کے سامنے ہے۔ اسی طرح رات اور صبح کا آنا یہ روزانہ دیکھتے ہیں، جیسے یہ چیزیں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے تم روزانہ دیکھتے ہو، ایسے ہی تم جنت اور دوزخ اور قیامت کو بھی ضرور دیکھو گے۔ تو یہ گواہ ہے۔ یا دوسرے مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ہدایت اور گمراہی کے درجات ہیں، چاند کو آپ دیکھیں، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے جس کو ہلال کا چاند کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے جب بدر کا چاند ہوتا ہے 14ویں کا تو مکمل پوری ٹکیا بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جو آدمی آیات الہیہ کی طرف آئے گا اور دل سے آئے گا اور ضد کو نکال کر کے آئے گا تو ہدایت کے درجات چلتے 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 بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ اس کو ربط قلوب والی نعمت حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ علماء فرماتے ہیں ہدایت کے 4 درجے ہیں جو ہم اہدنا الصراط المستقیم میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں رمضان میں پڑھ چکے ہیں۔ پہلا درجہ انابت ہے، طلب دکھانا۔ دوسرا درجہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کا مل جانا۔ تیسرا درجہ استقامت ہے، اس پر ڈٹ جانا۔ چوتھا درجہ ربط قلوب ہے، دلوں کا ہدایت کے اوپر پختہ ہو جانا۔ جیسے چاند آتا ہے چھوٹا سا اور پھر 14ویں تک بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر تم ایمان کے لیے محنت کرو تو ایمان تمہارے دلوں میں مضبوط ہو جائے گا، اور 14ویں کے بعد آگے دیکھو تو چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم شک اور جدال اور ضلالت اور نفرت اور بغض میں مبتلا ہو جاؤ گے تو جو فطرتی طور پر بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر حق اور سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے وہ بھی ختم کر بیٹھو گے۔ چنانچہ گمراہی کا پہلا درجہ ریب ہے، شک۔ دوسرا درجہ ضلال ہے، گمراہ ہو جانا۔ تیسرا درجہ جدال ہے، جھگڑے کرنا۔ اور چوتھا درجہ مور جباریت ہے۔ جب آدمی احکامات الہیہ میں اللہ کے کلام میں شک کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ جب گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر جھگڑے کرتا ہے اہل حق سے۔ جب جھگڑے کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر مہر مار دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو چاند کی مثال دی اللہ نے گویا کہ ایمان اور گمراہی کے درجات کے لیے، اور رات اور صبح کی مثال دی ضلالت اور گمراہی اور ہدایت کا نور سمجھانے کے لیے۔ جب رات چھا جاتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے کی تشبیہ ہے گمراہی کے ساتھ، کیونکہ گمراہی بھی ایک اندھیرا ہے۔ اور اندھیرے کے بعد جب صبح کی روشنی پھوٹتی ہے تو اجالا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں قیامت پر یقین نہیں آ رہا، تمہیں اپنے اللہ کی قدرت پر یقین نہیں آ رہا، حالانکہ تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ ظلم و ستم دنیا میں مٹ جائیں گے اور انصاف کا دن اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرمائے گا۔ تو یہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دیں، اور 3 مثالیں دینے کے بعد بتایا انہا لإحدی الکبر، وہ قیامت اور وہ دوزخ جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو وہ بڑی خبروں میں سے ایک ہے۔ سورۃ النبأ میں فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بڑی خبر جس کے بارے میں لوگوں کو شبہ پڑا ہوا ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نذیرا للبشر، انسانیت کو ڈرانے والی ہے۔ دوزخ انسانیت کو ڈرانے والی ہے۔ عقیدہ قیامت اور آخرت کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے
جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر جزا یا سزا کا تصور ختم ہو جائے تو انسان اعمال ہی چھوڑ دے، وہ اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دے، ظلم و ستم دلیری سے کرے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ عقیدہ ہی تو وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نذیرا للبشر۔ اب اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی یقیناً آنی ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، جزا اور سزا بھی ہونی ہے، مرضی تمہاری ہے، تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو شخص چاہے آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھے، پیچھے ہٹنا چاہے تو پیچھے ہٹے۔ اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کر کے نیک اعمال کر کے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کی محنت ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل اللہ کے ہاں بدلہ اور جزا لے لے گا۔ اور اگر وہ پیچھے ہٹ کر آیات الہیہ کا انکار کر کے، اس کے نبیوں کا انکار کر کے بغاوت اور سرکشی کی زندگی گزارتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سزا مل جائے گی۔ اب یہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، وہ جو دوزخ کی سچی خبر ہے نا، اس سے نجات کیسے ممکن ہے کہ میں فلاں کا رشتہ دار ہوں، میں فلاں کا تعلق والا ہوں، یہ باتیں نہیں بچانے والی۔ اپنے کسب اور اپنے ایمان اور اعمال کے ذریعے وہاں سے چھٹکارا ملے گا۔ ہر نفس اپنے اعمال کی وجہ سے رہن رکھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے۔ رہن اور گروی اس کو کہتے ہیں کہ میں کسی بندے سے ادھار لوں کہ یار مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، اور اس وقت تک یہ میری گھڑی یا یہ میری فلاں چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا، تو آپ میری یہ گھڑی مجھے واپس کر دیں۔ تو یہ گھڑی میری رہن رکھی گئی ہے، اور اس گروی اور رہن کی چھٹکارے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میں اس کی قیمت ادا کروں، جو ادھار لیا وہ واپس کروں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری جانیں سب پکڑی ہوئی ہیں دوزخ میں، تم میں سے ہر بندہ پکڑا ہوا ہے دوزخ میں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب نے دوزخ کے اوپر سے سب کو گزارنا ہے، یہ اللہ کا پکا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب رہن تو تم سب رکھے ہوئی ہو، پکڑے ہوئی ہو، چھٹکارا کیا ہے؟ کا چھٹکارا وہ نیک اعمال ہیں، وہ ایمان ہے، وہ اور اعمال ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب خسارے میں ہیں، ایمان، اعمال، سچی بات کہنے والے اور صبر کرنے والے، یہ اپنے آپ کو دوزخ سے چھڑا رہے ہیں، ورنہ باقی سب پکڑے ہوئی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں، انشاءاللہ اس کی پوری تفسیر تو آگے سورہ قیامہ میں کریں گے، فرماتے ہیں دن قیامت کے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 4 قسم کے لوگ ہوں گے، 4۔ پہلا وہ طبقہ جس کو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کوئی حساب نکال لے جاؤ ان کو دوزخ میں، یہ مشرکین کا طبقہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، شرک کرنے والوں کو حشر کے میدان سے دوزخ کی راہ دکھاؤ، لے جاؤ ان کو دوزخ کی طرف۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ دوسرا طبقہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، یہ اکثر فقراء اور مظلوم مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ظلم کی بھٹیوں کے اندر اور آگ کے اندر ان کو تھونک دیا گیا، اور وہ ظلم برداشت کرتے رہے لیکن ایمان سے ایک ذرہ بھر بھی پیچھے نہ ہٹے، جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام میں تو کئی مثالیں ملتی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سے تو ہر بندہ واقف ہے، دیگر صحابہ اکرام۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو ہم ان کا اجر بغیر حساب کے دیں گے۔
تو دوسرا وہ طبقہ جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا وہ طبقہ جو ایمان والے تو ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے، لیکن ساتھ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ سے معافی مانگتے رہے ہوں گے، یا اللہ غلطی معاف فرما دے، کئی غلطی ہو گئی، کہیں توبہ کر لی، پھر نیک عمل کیا، پھر توبہ کر لی، کوئی برائی ہو گئی پھر توبہ کر لی، کئی ملے جلے کام ہیں، اللہ سے ڈرتے رہے، غلطیاں بھی ہوتی رہیں، معافی مانگتے رہے، ان کا حساب آسان ہوگا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آسان حساب ہوگا اور وہ خوش ہو جائیں گے، رب کہے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور چوتھا وہ طبقہ ہوگا مجرمین کا، جو ایمان والے تو تھے لیکن گناہ گار اتنے تھے کہ فسق و فجور میں چلے گئے اور توبہ کی طرف اور اللہ کی طرف دھیان نہ کیا، ان کا حساب سخت ہوگا، ان کو اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، وہ پڑھے گا اور پھر چیخے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسی کتاب دی گئی ہے، نہ صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، سارے گناہ اس کے اندر درج ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا وہ وہاں پر حاضر پائیں گے۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، منہ بند، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اعضاء بول بول کر بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ تو یہ وہ چوتھا طبقہ ہوگا جس کو سزا دی جائے گی، بالآخر ایمان کی وجہ سے یہ بھی دوزخ سے نکلے گا۔ بہرکیف کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کسب اور اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ہاں الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا اور کامیاب ہو گئے، وہ تو چھٹکارا پا لیں گے نا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، وہ خوشی خوشی ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، اور لوگوں دیکھو میری کتاب کو پڑھ لو، میں دنیا میں اللہ کی ملاقات کو یاد کرتا رہا، آج میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، جنت میں کیسے آ گئے، کامیاب کیسے ہو گئے، نمازوں کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے، یا کسی اور عمل کی وجہ سے۔ کہیں گے یار جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا، اس ڈر کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ اور دوسری بات انا کننا من قبل ندعو، جو دنیا میں اللہ کی سچی پکار کیا کرتے تھے نا، اس کی پکار کے اندر کسی کو شریک نہیں بنایا کرتے تھے نا، اس پکار کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ الا اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ سورۃ الواقعہ میں کیا فرمایا؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ۔ وہ دائیں ہاتھ والے، ان کی عظمت اور شان کیا پوچھتے ہو، میوے طرح طرح کے، اور اسی طرح جناب ہر قسم کے پھل ان کو دیے جائیں گے، گوشت جو چاہیں گے وہ دیا جائے گا، نہریں پانی کے چشمے ان کے لیے رواں دواں کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے کسب اور اعمال کی وجہ سے پکڑا ہوا ہے دوزخ میں، الا اصحاب الیمین، وہ دائیں ہاتھ والے، وہ دوزخ سے نجات پا جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور وہ جنت میں جب جائیں گے، فی جنات یتساءلون،
جنت کے بالا خانوں پہ چڑھ کر دوزخیوں کا نظارہ کریں گے۔ وہ جہنم میں تڑپنے والے ان کو دیکھیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے یتساءلون عن المجرمین، پھر مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے دوزخ میں پڑے ہو یہ تو بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ہم اللہ کی پکار کرتے تھے، ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، ان ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بخش دیا، تم یہ بتاؤ تمہارا کیا جرم تھا، تم آج دوزخ میں کیوں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جب سوال کریں گے اہل جنت، اہل جہنم آگے جواب دیں گے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرمائے اور اہل جنت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔